السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ جواہر المنطق کا جو ہے مشقی سوالات کا جواب ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس پی ڈی ایف کے اندر ہم نے سوال کو بھی رکھا ہے اور جواب کو بھی رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سوال نمبر 36 میں یہ کریں، مندرجہ ذیل قضایا میں متصلہ اور منفصلہ کی قسمیں متعین کرو۔ متصلہ اور منفصلہ کی قسمیں، متصلہ کی قسمیں کیا تھی؟ تو آپ نے اس کو پڑھا ہے، متصلہ لزومیہ ہے نا، اور متصلہ لزومیہ موجبہ اور متصلہ لزومیہ سالبہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے منفصلہ کی آپ نے معنی حقیقیہ، معنیت الجمع، معنیت الخلو وغیرہ پڑھی ہے۔ تو اسی جو ہے قسموں کے روشنی میں ہم ان کو حل کریں گے۔ سوال یہ ہے، جواب کریں، اگر زید اسلام قبول کرے تو اس پر شراب حرام ہو جائے گی۔ یہ کون سی قضیہ ہے؟ کرے قضیہ متصلہ لزومیہ موجبہ ہے۔ اگر زید اسلام قبول کرے تو اس پر شراب حرام ہو جائے گی۔ آپ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس میں مقدم کون ہے اور تالی کون ہے اور ان کے درمیان میں تعلق کیسا ہے۔ اگر زید اسلام قبول کرے، یہ ہے مقدم، تو اس پر شراب حرام ہو جائے گی، یہ ہے تالی۔ اور مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر شراب حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے 10 منٹ کے لیے بھی مسلمان ہوا ہو تو کیا، تو اس پر شراب حرام ہو جائے گی۔ اور یہ کس طریقے سے؟ لزومی طور پر، لازمی طور پر۔ تو مسلمان ہونا اور اس پر شراب کا حرام ہونا، یہ ان دونوں کے درمیان میں بے حد درجہ اتصال ہے، اور ایسا اتصال کہ اس کو یہ لازمی طور پر اتصال اس کو مانا گیا ہے۔ تو اس مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ہے اور لزومی ہے، اور چونکہ یہاں پر ہونے کا حکم ہے تو یہ ایجابی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر زید اسلام قبول کرے تو اس پر شراب حرام ہو جائے گی، قضیہ متصلہ لزومیہ موجبہ ہے، کیونکہ مقدم اور تالی کے درمیان اتصال ایجابی کو لازم مانا گیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا جواب کرے، ایسا نہیں کہ بکر اگر روزہ رکھ لے تو دودھ پینا اس کو جائز رہے۔ بھائی اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو دودھ پینا اس کے لیے جائز کہاں سے ہو جائے گا؟ تو روزے کا رکھنا اور دودھ اس کے لیے جائز کا نہ ہونا، ان دونوں میں بھی کیا ہے؟ اتصال ہے۔ شرطیہ قضیہ متصلہ ہے اور لزومیہ ہے، لیکن چونکہ دودھ کی نفی ہو رہی ہے، مقدم سے تالی کی نفی ہو رہی ہے، تو جب مقدم سے تالی کی نفی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہلائے گا۔ کریں کہ ایسا نہیں کہ بکر اگر روزہ رکھ لے تو دودھ پینا اس کو جائز رہے، قضیہ متصلہ لزومیہ سالبہ ہے، کہ مقدم اور کیونکہ مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال سلبی کو لازم مانا گیا ہے، یعنی اگر کوئی روزے دار ہے تو اس کے لیے دودھ جائز نہیں ہے۔ تو روزے کا ہونا اور دودھ کا نہ پینا، یہ ان دونوں کے درمیان میں اتصال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لازمی طور پر ہے، لیکن کیونکہ نفی ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کو سالبہ کہا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہے یا معنیت الجمع۔ اس قضیہ کو کریں، یہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہے یا معنیت الجمع۔ کریں یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ انادیہ موجبہ ہے۔ انادیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں کے درمیان میں آپس میں تضاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور منفصلہ کی آپ نے کیا تعریف پڑھی تھی؟ منفصلہ حقیقیہ میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہ یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا، یعنی مقدم کے لیے جو تالی کا ثبوت ہوتا ہے تو ان میں سے جو یا تو یہ تالی ثابت ہوگی یا وہ تالی ثابت ہوگی، دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر دیکھیے کہ یہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہے یا معنیت الجمع۔ تو جو ہے معنیت الجمع کسے کہتے ہیں؟ جو جمع ہونے سے مانے ہو، یعنی دونوں برطرف تو ہو جائیں لیکن وہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، دونوں ایک ساتھ برطرف تو ہو جائے۔ جیسے ہم نے کہا یہ حیوان یا تو ہم نے کہا کہ یہ جسم یا تو حیوان ہے یا ناطق، یہ جسم نہیں، یہ مثال نہیں بنے گا کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں۔ یہ جسم یا تو ناطق ہے
یہ اس کی دوسرے کی مثال ہو گئی۔ مانیت الجمع میں یہی ہوتا ہے، آپ نے مثال ہمیں ذہن میں نہیں ہے، مثال یہی تھا کہ جو مانیت الجمع میں یہی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع تو نہ ہو سکیں، مانعت الجمع جمع ہونے سے مانے ہو، لیکن ایک ساتھ برطرف ہو جائیں، یعنی یہ دونوں نہ ہو، کوئی تیسرا ہو۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ کاغذ یا تو کالا ہے یا تو سفید ہے، تو کالا اور سفید دونوں ایک ساتھ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جمع ہونے سے مانے ہوتے ہیں، لیکن دونوں نہ ہو، لال ہو کاغذ تو یہ ہے۔ ایسے یہ انسان کریں، یہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہے یا مانیت الجمع۔ اب مانیت الجمع کسے، حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے کہ نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں، اور مانیت الجمع کیا ہوتا ہے جو جمع نہیں ہو سکتے برطرف ہو سکتے ہیں ایک ساتھ۔ تو اگر وہ حقیقیہ ہے تو مانیت الجمع نہیں، اور مانیت الجمع ہے تو یہ حقیقیہ نہیں، تو یہ کیا ہے، منفصلہ حقیقیہ انادیہ موجبہ ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان تنافی تضاد مخالفت کو لازم مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان مخالفت ہے۔ نمبر 4، کریں ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان، یا تو یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ انسان، ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان، کریں یہاں پر یہ قضیہ منفصلہ مانعت الخلو انادیہ سالبہ ہے۔ مانعت الخلو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو خالی ہونے سے مانے ہو، یعنی دونوں صادق تو ہو جائیں لیکن برطرف نہ ہوں، صادق تو ہو جائیں لیکن برطرف نہ ہو، لیکن اس میں عدم تنافی کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان۔ بھائی ایک انسان متقی اور مسلمان دونوں ہو سکتا ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے، انسان متقی بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے یہ جگہ کہ مانیت الخلو میں ہوتا یہ ہے، موجبہ مانیت الخلو میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق، مانیت الخلو یعنی دونوں ایک ساتھ جو ہے برطرف تو نہیں ہوں گے لیکن صادق آ جائیں گے، یہ موجبہ میں ہے۔ جیسے یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر، تو ایک ساتھ صادق تو آ سکتے ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف ہو جائے ایسا نہیں، کیونکہ جسم ہے تو وہ جوہر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی ہم تنافی کا حکم، اس پر عدم تنافی کر دیں گے، یعنی کہ ہم ان دونوں کے درمیان جو تنافی تھا مانیت الجمع میں تنافی فی الصدق ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ساتھ دونوں سادھا، مانیت الخلو میں کیا ہوتا ہے تنافی فی الکذب ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ صادق نہیں، دونوں ایک ساتھ کاذب جو ہے برطرف نہیں ہو سکتے، صادق آ سکتے ہیں۔ تو جب اس پر عدم تنافی کر دیں گے تو موجبہ کا جو ہے جہاں پر جو ہے ثابت کا حکم تھا وہاں نفی کو ہو جائے گا، اور جہاں نفی کا ہوگا وہاں ثابت کا حکم ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ایسا نہیں، یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان۔ یہ قضیہ منفصلہ مانیت الخلو انادیہ سالبہ ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان میں عدم تنافی کا حکم کیا گیا ہے، تنافی کا نہیں بلکہ عدم تنافی کا حکم کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ انسان یا تو متقی ہے یا مسلمان۔ تو یہاں پر انہوں نے گویا کہ یہ کہا کہ ایک انسان متقی ہو اور مسلمان ہو، کہ دونوں ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، کہہ رہے میں یا تو نہیں کھاؤں گا یا جاگوں گا، میں یا تو نہیں کھاؤں گا یا جاگوں گا، کرے قضیہ منفصلہ مانیت الخلو اتفاقیہ ہے، کیونکہ کھانے اور جاگنے میں کوئی لزوم ہے ہی نہیں اور منفصلہ ہے، اور مانیت الخلو اس لیے ہے، مانیت الخلو اس لیے ہے کہ دونوں خالی ہونے سے مانے ہیں، یعنی دونوں صادق آ سکتے ہیں کہ نہ بھی کھائے اور جاگے بھی، دونوں ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں برطرف ہو سکتے کہ نہیں، یہ سوچئے، برطرف ہو سکتے کہ نہیں کہ وہ کھائے بھی نہ اور جاگے بھی نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کھائے اور سو جائے، کرے میں یا تو نہیں، لیکن اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے اندر اتفاق کیا طور پر جو ہے انفصال ہے، میں یا تو نہیں کھاؤں گا یا جاگوں گا، قضیہ منفصلہ مانیت الخلو اتفاق کیا کہ مقدم اور تالی کے درمیان میں تنافی لازم نہیں، تنافی لازم نہیں ہے۔ بھائی سوال نمبر یہ اسی کا ہے یا الگ کا ہے؟
ایک عورت کو 2 بچے پیدا ہوئے، نہ دونوں جیے نہ دونوں مرے، اس پہیلی کو حل کرو۔ جواب: یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ انادیہ موجبہ کی مثال ہے۔ اس کے مقدم جزو اول جیسے نہ دونوں جیے اور تالی جزو ثانی نہ دونوں مرے کے درمیان میں صدقاً اور کذباً دونوں طرح کی تنافی مانی گئی ہے۔ 2 بچے ہیں، نہ دونوں جیے نہ دونوں مرے، یعنی دونوں ایک ساتھ صادق بھی نہیں آ سکتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ برطرف بھی نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ کون ہوگا؟ منفصلہ حقیقیہ ہی ہوگا۔ چلیے بہرحال یہاں پر اس کا بیان ختم ہوا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات نمبر پر کال کر کے ہم سے اس کا آپ جواب پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام۔